مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے جموں کے گاندھی نگر علاقے میں واقع فتح سنگھ گردوارے کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جگل کشور شرما بھی تھے۔ سکھ برادری نے مرکزی وزیر کا شاندار استقبال کیا۔ گردوارے میں مرکزی وزیر نے خصوصی پرارتھنا سبھا میں حصہ لیا اور انہوں نے سب کے لیے امن اور خوشحالی کی خاص دعائیں یہاں مانگی۔ مرکزی وزیر نے سکھ برادری کے لوگوں سے بات چیت کی۔ سکھ برادری کے لوگوں نے مرکزی وزیر کو دیرینہ مطالبات پر مشتمل ایک میمورنڈم بھی پیش کیا اور مرکزی وزیر نے تمام معاملوں کو دہلی میں اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھانے اور جموں کشمیر کی سکھ برادری کے ان تمام مطالبات کو جلد از جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈیمانڈ میں سے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں تھی، جس میں جو 425 جو سری نگر کا ایسا ہو رہا اس میں سے کشمیری بچوں کو، سکھ بچوں کو باہر نکال دیا گیا، صرف وہ کشمیری پنڈتوں تک رکھا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بھی اس میں انکارپوریٹ کیا جائے۔ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ پبلک سروس کمیشن میں ایک سکھ ممبر جو پہلے رہتا رہا اس بار نہیں رکھا گیا، جب سے سرکار آئی اس میں ممبر ہمارا نہیں رکھا، وہ رکھا جائے۔ ہمارے جوڈیشری میں ممبر ہونا چاہیے، ریکروٹنگ ایجنسی میں ہمارا ممبر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جے کے سب سے بڑی ایگزامپشن تھی، جے کے یو ٹی آفیشیل لینگویج بل میں جو پنجابی کو باہر نکال دیا گیا، اس کو دوبارہ بحال کرنے کا تھا۔ مائنارٹی کمیشن، نیشنل مائنارٹی کمیشن ایکٹ پوری طرح سے لاگو کرنا اور اس کے بینیفٹس سکھ قوم تک پہنچانے کی بات تھی۔ آنند میرج ایکٹ جموں میں ایل جی صاحب نے ہمیں کہا لاگو کر دیا گیا، لیکن رولز ابھی نہیں فریم کیے گئے۔ تو انہوں نے بھی ہمیں یہ آشواسن دیا ہے کہ یہ لال سنگھ پورا صاحب کے پاس اٹھائیں گے اور جلد سے جلد اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک 1989 کے رائٹس وکٹم کو ابھی تک ہمارا کلیم صرف 1 لاکھ ہی ملا، باقی 7.5 لاکھ روپیہ 3 سال سے فائل سیکٹر میں پڑی ہے، وہ نہیں ملی۔ اور انہوں نے بڑا حیرانگی پرکٹ کی بھائی ایسا کیوں ہوا، اور انہوں نے ہمیں دعوت دیا کہ جلدی ہم آپ کو ٹائم لے کے دلی میں دیں گے، آپ کی مائنارٹی کمیشن کے ان سے بات کریں گے اور ایل جی صاحب سے آپ کی بات کروا کے یہ چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو بھی ہے ہم ان کی ڈیمانڈز کو، ان کی سنوائی کروائیں گے اور جو جینوئن ڈیمانڈز ان کو ہم ٹھیک کروائیں گے۔ ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے کرشی وگیان کیندر گریز میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں کے گریز کے انچارج ڈاکٹر بلال بٹ، ڈاکٹر پروین کمار اور بڑی تعداد میں مقامی کسانوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران مقررین نے کہا کہ صحیح طرز زندگی اپنا کر ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے کہ کیسے ہم جو ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں، روزمرہ کی زندگی جو ہے اس میں ہم اپنے لائف سٹائل میں کیا کیا چینجز لائیں تاکہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ بالکل سیف رہے۔ کیونکہ ہمارے پردھان منتری جی نے بھی یہ کال دی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک ایسا لائف سٹائل اپنانا ہے جس سے کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ سرکشت رہے۔ تو پچھلے 7 دن سے جو ہمارے جتنے بھی کے وی کے سارے اسکواش کے اسکواش جے کے، انفیکٹ پورے انڈیا میں جتنے بھی کے وی کیز ہیں سارے ان ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم خبر، تائسرو میں آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 34ویں برسی منائی گئی۔ اس خاص تقریب کا اہتمام انجمن انقلاب مہدی سرور نے کیا تھا۔ تائسرو کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اہل سنت و الجماعت کے عالم دین سجاد علی وارسی، IKMT کے علماء کرام اور دیگر علماء کرام نے اس موقع پر خطاب کیا۔ مقررین نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز زندگی اور تعلیمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ امام خمینی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے مختلف عنوانات پر اظہار خیال کیا گیا۔ مجلس میں پورے ملک کے لیے امن و امان، خوشحالی اور ہم آہنگی کے لیے خاص طور پر دعائیں کی گئیں۔ سورت سری نگر کے مکینوں کو آلودہ انچار جھیل کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ انچار جھیل جو کبھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوا کرتی تھی، اب آلودہ بنجر زمین میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہے۔ مکینوں نے کہا کہ اس جھیل سے آلودگی اور عدم توجہی کے باعث جھیل تیزی سے سکڑ رہی ہے۔ مکینوں نے کہا کہ اس جھیل میں آب حیات بھی کم ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے جھیل کی صاف صفائی اور اس پر ناجائز تجاوزات ہٹانے کی مانگ کی ہے۔ یہ کھین کھند کرنے بلکہ تیل یت نلکہ کی یت آج آب سانہ ماجہ بین آب کھلان یاربل پہ ناگہ پہ یہ کھان نہ انفیکشن نہ کہین۔ آج چھو تھی وچان آلودگی کیا آلودگی کۭژاہ چھِ گندگی کۭژاہ چھِ یم زن سانہ ماجہ بین وسان یور یاربل ڈیرٕ کھالان والان مطلب یمن کامہِ چھِ گژھان زمینس پہ گژھان تم بچار بیمار گژھان بزرگ تم بیمار اکثر انفیکشن یہ تھی وچان گندگی پانہ ات وننچ تہ ضرورت کی
करन मोदबान गुजारिश हुकूमतस यत अगर कह करहन अखस यत बरई त्रावण जवान बुजुर्ग नबर बनान नेरन सो गंदगी लिहाजा यथ गोस तुथ हिसाब बेमार पेवान इंसान रात चुत निमोन कोट वो ये सात प्रॉब्लम यथ गंदगी यथ बनान सुल चीज नेरन गोड फर्स्ट क्लास मातम हवा थोप मन ये मूजूब आए बहरन योत वसनस यह गंदगी ब्रो सफाई चवान आब वाब तस मगर आज गांधरबल में महकमा जल शक्ति का हर घर तक पानी की फराहमी के हदफ को पूरा करने का दावा गलत साबित हुआ है, क्योंकि कुछ गांव अभी भी पीने के पानी की फराहमी के लिए तरस रहे हैं। जिले के वुफसान में गज्जरपट्टी गांव मुतासरा गांव में से एक है। वहां के लोगों को महकमे की तरफ से लगाए गए आम नल से पीने का पानी हासिल करने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। ये गांव श्रीनगर लेह कौमी शाहराह के 7 पहाड़ियों पर वाक़ है। गांव की खवातीन के लिए बर्तनों में पानी लेकर घर में जमा करना एक बेहद मुश्किल तरीन काम है। ताहम कुछ लोग पानी को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। मकीनों का कहना है कि ये मामला डिप्टी कमिश्नर और मुतालिका महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं। ये बात काबिल जिक्र है कि इलाके में एक नई कायमशुदा वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है, लेकिन महकमा इन घरानों तक सप्लाई पाइप बिछाने में नाकाम रहा है। सर ये बहुत मुश्किलात है पानी लेने में, पानी दूर है। तो यहाँ टेकी बारी थी, इनको भी हमने बोला तो अभी इन्होंने भी नहीं सुना हमारा कुछ भी। तो हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर से यहाँ घोड़े पर पानी लेते हैं। बर्फ में भी मुश्किल सामना करते हैं बच्चे, स्कूली बच्चे, ना पानी खाने के लिए ना धोने के लिए। हाँ, डीसी साहब के पास में गया था, 2-3 बार में गया हूँ कि हमें पानी नहीं है, हमें सड़क नहीं है, हमें ये मसला है वो मसला है। तो इस वक्त तक हमारा कोई जाला नहीं हुआ है। हाँ, मैंने एप्लीकेशन भी डाली, 2-3 एप्लीकेशन मैंने डाली डीसी साहब की, तो अभी तक कुछ नहीं, हमारा जाला नहीं हुआ है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बेड नहीं है। ये इधर है 10-10, 20-20 बेड बकरी हैं, मजदूरी करके वक्त से निकालते हैं। हम इतने कोई अमीर लोग नहीं है। देख लो आपके सामने है, पानी हम नीचे से लेते हैं बहुत 2-3 किलोमीटर में। तो और ये बच्चों के लिए कुछ नहीं है, रोड हमारा नहीं है। हमको देना चाहिए, पानी होना चाहिए, रोड भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सरपंच बेचारा अकेला क्या करेगा। जब हमारा बैक टू विलेज हुआ तो उसमें भी मैंने कहा बकरवाल बस्ती उनको पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इनको एक्चुअली आज से 7 माना इनको हो गया 25 साल तक इनको ना रोड मिला, ना पानी मिला, ना कुछ मिला। इनकी जो औरत है वो नीचे नदी से लाते है पानी, या कुछ नल के यहाँ उनसे लाते, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊपर लेना पड़ता है पानी।